الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو اکیلا اس سارے نظام کا خالق و مالک ہے، رازق اور مشکل کشا، وہ اکیلا وحدہ لا شریک، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار اور لا تعداد درود و سلام اللہ کے سچے اور محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے خاص، کہ جن کا ہر لمحہ ہمارے لیے اللہ کریم نے اسوہ حسنہ بنا چھوڑا۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم اللہ احکم الحاکمین کا کلام مقدس سارے کا سارا یہ انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا باعث، خیر و برکات کا باعث، پورا قرآن پاک بڑی خیر، بڑی برکات، اور یہ قرآن پاک اللہ اکبر ایسی عظیم کتاب اللہ کی کہ جو بھی اس قرآن کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ بہرحال اس قرآن پاک کے فضائل و مناقب اگر بیان کیے جائیں تو وقت ساتھ نہیں دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بعض مقامات، بعض صورتیں اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو اپنے فضائل دوسروں سے زیادہ رکھتی ہیں، جن کے فضائل دوسروں سے ان کو ممتاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی، اس کو افضل آیت من القرآن کہا گیا، اعظم آیت، کہ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔
عظیم اس اعتبار سے نہیں کہ یہ لمبی آیت، لمبی حروف کے تعداد کے، الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے آیت وہ اور ہے جسے آیت تداین کہا جاتا ہے، جس کے اندر دین کا، قرض کے لین دین کا ذکر ہے، وہ آیت سب سے لمبی قرآن کریم کے اندر۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے فضائل کی، یہاں بات ہو رہی ہے برکات کی، لہذا اس آیت کو جسے آیت الکرسی کہا گیا، یہ آیت اعظم آیہ اللہ کے کلام مقدس میں، قرآن حکیم کے اندر عظیم ترین آیت ہے۔ اور صورتوں کے فضائل بیان کیے جائیں تو اس میں اگرچہ چھوٹی ترین صورت قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص سب سے چھوٹی آیت، سب سے چھوٹی صورت، لیکن اس کی فضیلت اللہ اکبر وہ بھی بہت زیادہ بحیثیت صورت کے، کہ اس ایک بار پڑھنا اس کا، سورہ اخلاص کا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس ایک بار کے پڑھنے سے ثلث القرآن، قرآن کا تہائی حصہ پڑھنے کا برابر اجر ملتا، 10 پارے کے برابر۔ یہ ایک صورت دیکھنے کو مختصر ہے، چھوٹی صورتوں میں سے ایک چھوٹی صورت ہے اللہ۔ تو اس طرح سے اگر کوئی شخص 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے تو اسے پورے قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں اپنی طرف سے کہہ رہا، یہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح قل هو اللہ احد کے اذکار اور فضائل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ سورہ پڑھا کرتے تھے، آخری تینوں قل ہر نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھا کرتے، لیکن فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھتے، مغرب کی نماز کے بعد 3 بار دہراتے، اور پھر جب بستر پہ لیٹنے کے لیے جاتے تو بستر پہ بیٹھے بیٹھے اس کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون بھی ملا لیتے، قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور پھر اس کے بعد آخری تینوں قل پڑھ کے 3 بار اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر کے پورے جسم پہ مل لیا کرتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہے، یہ سنت مطہرہ ہے، ہمیں یہ جو اذکار اپنانے چاہیے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہمارا موضوع آیت الکرسی ہے، تو آیت الکرسی کو اعظم آیت کہا گیا، عظیم ترین آیت، یہ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ احکم الحاکمین کی قدرتوں کا ذکر ہے، رب تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ احکم الحاکمین کی وحدانیت، توحید ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کی فضائل کی بات کی جائے تو اللہ اکبر، آپ نے سن رکھا ہے مساجد کے اندر چارٹ لگے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو یاد ہے کہ ہر نماز کے بعد اس سورہ کو پڑھنا، اس آیت کو پڑھنا یہ لازمی ہے۔ جو بندہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اس کا اجر کتنا ہے، اس کی فضیلت کتنی، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ اس بندے کو جس نے فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھی، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ جب موت آئی، جیسے فوت ہوا سیدھا جنت میں جائے گا، تو سوائے موت کے کوئی چیز اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ نہیں ہے۔ اتنی بڑی عظیم سورت۔ اور اسی طرح سورہ آیت الکرسی جو ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے کے اذکار میں بھی شامل کرتے تھے، سونے وقت کے اذکار میں بھی آپ اس کو پڑھا کرتے۔ اور اسی طرح سوتے وقت اگر کوئی بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ خالق کائنات کی طرف سے ایک محافظ، ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے، اس کا باڈی گارڈ مقرر ہو جاتا ہے۔
یہ آیت الکرسی پڑھنے والا اپنے بستر پہ اپنے گھر میں مزے کی نیند سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے فرشتہ اس کے سرہانے کھڑا اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ کے فضل سے اللہ کا یہ فرشتہ اس کی نگرانی، اس کا باڈی گارڈ بن کے کھڑا ہے، اور شیطان کے اثرات سے، شیطان کی چالوں سے، شیطان کے حملوں سے اس کو بچا لے گا، محفوظ کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حفاظت کے لیے بہترین قلعہ ہے۔ حفاظت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، انہیں بیت المال کے ایک غلے پہ انہیں نگران مقرر کر دیا کہ آپ نے رات کو اس کی نگرانی کرنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق پہرہ داری کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا رات کو ایک بندہ آیا ہے اور آ کر کے اس نے جناب چوری کرنا شروع کی، غلہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ان کو پتہ چل گیا، یہ آگے بڑھے، انہوں نے جا کر کے دبے پاؤں اس چور کو پکڑ لیا۔ چور کو پکڑا، سامان اس نے اپنے چادر میں لپیٹا ہوا ہے، اٹھانے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ یہ پہنچ گئے، انہوں نے پکڑ لیا۔ اب جیسے یہ پکڑ لیتے ہیں، وہ آگے سے منت سماجے شروع کرتے ہیں، مجھے چھوڑ دو یار، مجھے چھوڑ دو، بڑی مہربانی۔ وہ منت ترلے کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا، ان کو ترس آ گیا، نرم دل تھے، شریف آدمی، اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابی، دوسروں پہ نرمی کرنے والے۔ آپ نے ان پہ شفقت کرتے ہوئے اس کی منتیں سماجت سن کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ بات آئی گئی ہوگی۔ اگلے دن رات کو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے میں ہیں، وہ پھر رات کے وقت آ گیا، اس نے پھر سے حملہ کیا، اسی طرح پھر نقب لگائی، چادر پھیلاتا ہے، سامان اس میں ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاق میں تھے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا تھا، اللہ کے نبی رات کو چور آیا تھا، اس نے اس طرح پکڑنا چاہا، سامان اٹھانا چاہا، میں نے اس کو پکڑ لیا، پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا جی اس نے منت سماجت کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دھیان رکھنا، وہ پھر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے یہ ہوشیار تھے، چوکنا تھے کہ وہ دوبارہ حملہ کرے گا۔ وہی ہوا، اگلی رات پھر آ گیا، اس نے پھر اسی طرح چادر بچھائی اور سامان اکٹھا کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لیا اور اس کو جا دبوچا۔ جیسے ہی اس کو پکڑا، وہ پھر رونے لگا، پھر منتیں سماجت، داڑھی ہاتھ لگایا، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر جناب پاؤں پکڑے، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں آؤں گا، یہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں آؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل، انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ آگلے صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں گئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھی کیا بنا؟ کہنے لگا جی وہ پھر آیا تھا رات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتا جی میں نے پکڑ لیا، پھر پکڑا تو تھا لیکن وہ منتیں کرنے لگا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دھیان رکھنا، وہ پھر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری رات وہ پھر آیا، پھر آ کر کے اسی طرح اس نے واردات ڈالی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہوشیار تھے، انہوں نے اسے دیکھا، جا دبوچا اور اب اس کو ایسے پکڑا، کہتے ہیں کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاؤں گا، تیرا فیصلہ اللہ کے نبی کریں گے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، نسخہ بتاتا ہوں، اگر تو یہ کام کر لے گا تو آئندہ میں کیا کوئی بھی چور نہیں آئے گا، تیرا نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا وہ کیا نسخہ ہے بھائی بتا؟ وہ کہنے لگا جب تو رات کو اب کسی پہ نگرانی کرنے والا ہو
یا اپنے گھر کے اندر رات کو آیت الکرسی پڑھ کے کسی چیز پہ پھونک دے تو اللہ کی طرف سے اس چیز کے محافظ اور نگہبان مقرر ہو جاتے ہیں اور وہ چیز اللہ کی حفاظت میں ہو جاتی ہے. کوئی چور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ڈاکو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو بات دل کو لگی کہ یہ اس نے قرآن کا نسخہ بتایا ہے، قرآن کی آیت بتائی ہے، آیت الکرسی بتائی ہے، لہٰذا سچی بات لگتی ہے. اس کو چھوڑ دی، جاؤ بھاگ جاؤ، اسے رہا کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح یہ واقعہ پیش کیا. اے اللہ کے نبی، اس نے ایک نسخہ بتایا ہے، اس نے نسخہ بتایا ہے کہ یہ آیت الکرسی پھونک دیا کرو تو وہ چیز اللہ کی حفاظت میں ہو جاتی. کوئی بھی چیز آپ نے باہر سٹینڈ پہ موٹر سائیکل کھڑی کی ہے، سائیکل کھڑی کی ہے، گاڑی پارک کی ہے، اگرچہ آپ نے اس کو لاک لگا دیا ہے پھر بھی آیت الکرسی پڑھ کے اس کو اللہ کی سپرد کریں، اللہ کے حوالے کریں. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کی چار دیواری میں، گھر کے صحن میں آیت الکرسی پھونک ماریں. چاروں طرف اللہ احکم الحاکمین گھر کی، گھر کے رہنے والوں کی، مال جان کی حفاظت فرمائیں. یہ بہترین نسخہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو فرمانے لگے تھا تو وہ شیطان، تھا تو وہ ابلیس، لیکن بات تجھے پتہ کی بتا گیا، بات سچی کر گیا. تھا وہ جھوٹا تھا، چور تھا، لیکن بات اس نے تجھے سچی بتائی. اللہ اکبر. تو یہ سارے واقعات میرے بھائی آیت الکرسی کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت الکرسی کو پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم باوضو ہو کر کے پڑھیں، مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھیں، مصلی بچھا کر کے پھر بیٹھ کر کے پڑھیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے، وہ ہر وقت ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے سوائے نجس کے حالت میں. تو بندہ مومن جو ہے نا وہ نجس نہیں ہوتا. نجس پالید صرف مشرک، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں. مومن بندہ پاک ہے، وہ وضو کی حالت میں ہو تب بھی، بغیر وضو کے ہو تب بھی اللہ کی یہ کلام ذکر اذکار کیے جا سکتے ہیں، وظائف پڑھے جا سکتے ہیں. تو یہ وظیفے ہمیں کرنے چاہیے. یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ یہ ہمیں خود بھی یاد رکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، گھر والوں کو بھی سکھائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ. ہاں جی، سوال یہ تھا کہ وہ آپ نے بتایا تھا، فرمایا کہ جی بغیر وضو پڑھ لے یا وضو سے پڑھ لے. ہاں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی آیت الکرسی پڑھ لے سے جب باسی آتی ہے وہ آیت الکرسی جمائی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں. اچھا. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ اگر جمائی آ گیا تو کیا وہ آیت الکرسی ہے؟ اللہ دور پہ گیا تو کہتے ہیں کہ وہ بس آیت الکرسی آپ کی نا وہ ٹوٹ گئی تھی. نہیں اللہ. یہ بھائی کا سوال ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے کسی کو جمائی آ جاتی ہے، پڑھنے والے کو جمائی لینے کی وجہ سے اس کا وہ آیت الکرسی ناقص ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی، اس کے اثر زائل ہو جاتے. یہ کیا کہنا چاہیے، خام خیالی ہے، یہ جاہلانہ بات ہے. یہ اس میں قرآن و سنت کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. جمائی آنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بے اختیار ہے اس معاملے میں انسان. اور یہ تو نماز پڑھتے ہوئے بھی جمائی تو آ جاتی ہے، نماز تو نہیں ٹوٹتی. قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے بندہ بیٹھا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز کے بعد کیا اذکار کر رہا ہے، جمائی آ جاتی ہے. لیکن کیا جمائی لینے سے وہ ہمارے اذکار ختم ہو جاتے ہیں، نماز ختم ہو جاتی؟ میرے بھائی قرآن کا یہ اصول یاد رکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ احکم الحاکمین کسی بندے کو اس کی ہمت طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، ذمہ دار نہیں بناتے. یہ ہماری تکلیف، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم
उबासी को, जमाई को कंट्रोल कर सकें। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जमाई को अपनी